تنویر نے کافی عرصے سے رانیہ کے منہ سے اتنی کڑوی باتیں نہیں سنی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے برف کا ٹب اچانک اس پر ڈال دیا ہو۔ لمحہ بھر میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ وہ دیر تک کچھ نہ بولا، یہاں تک کہ رانیہ نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ تنویر نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی نیچے کی جانب نظریں جھکا لیں۔ کاش اس وقت اس کی ٹانگیں ناکارن ہونے کی بجائے کوئی اور عضو ختم ہو جاتا، وہ ساری زندگی کسی بننے کو قبول کر لیتا، مگر اس وقت عورت کی نفرت سہنا اس سے زیادہ تکلیف دہ تھا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ غم و اداسی میں وہ سگریٹ جلانا چاہتا تھا، مگر کمرے میں بچے کی موجودہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو روک لیا۔ ریانہ کی بے چینی دوسری طرف فون بند کرنے کے بعد رانیہ کو فوراً پچھتاوا ہوا۔ وہ خود کو تھپڑ مارنے کا دل کر رہی تھی۔ تنویر چاہے ماضی میں کتنا بھی آلودہ رہا، اس سے اس کا کیا لینا دینا۔ اس نے کیوں اتنی کم ظرفی اور بے قابو ہو کر ایسی باتیں کرتی؟ کیا وہ صرف سینڈی کی زہریلی باتوں سے مشتعل ہوئی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ سانپ کو اگر 3 انچ پر مارا جائے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ سینڈی واقعی کمال تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رانیہ تنویر کے لائی گئی آزمائش لگا رہی اور اس کی بیوی اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ اس نے بڑی چالاکی سے رانیہ کو خود ہی تنویر کے ماضی کی گند سے کراہت دلائی۔ اصولاً رانیہ کو ٹھنڈے دل سے یہ بات سب نظر انداز کرنا چاہیے تھا اس سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، لیکن جانے کیوں اندر ہی اندر چبھن سی ہوئی تھی۔ وہ تمام ماضی کے زخم جو دبے دبے سے تھے جیسے پھر سے کھرچ رہے ہوں۔ حالانکہ رانیہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ سب کچھ تنویر کا قصور نہیں تھا۔ اگر اس وقت میرا درمیان میں آ کر اشتعال نہ دلاتے تو تنویر کبھی یہ غلط فہمی نہ پالتا کہ رانیہ نے اس سے بے وفائی کی ہے، پھر شاید اس کا کردار بھی بگڑتا نہ۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ رانیہ کو دل سے وہ صاف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ سب بھول جائے، مگر کیا ماضی اتنا آسانی سے مٹایا جا سکتا تھا؟ بہرحال اب وہ اور تنویر محض پڑوسی تھے۔ وہ صرف مسز واسطے کی خدمت کر رہی تھی اور اس سے حوالے سے اس پر تنویر کا احسان تھا۔ ابھی جو اس نے تنویر پر برس کر باتیں سنائی وہ بے وجہ جذباتی پن تھا۔ ماضی کا پیغام۔ کافی سوچنے کے بعد رانیہ نے فون اٹھایا اور تنویر کو پیغام بھیجا۔ معاف کیجیے، ابھی بھی کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی تھی۔ دل پر مت لیجیے گا۔ کیا تنویر دل پر نہ لیتا؟ رانیہ کی یہی جذباتی شدت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اب بھی پرواہ کرتی ہے۔ اگر رانیہ بالکل پرسکون ہوتی تو وہ خود کو صرف تنویر کی پڑوسن دوست سمجھتی۔ تنویر نے جواب دیا، رانیہ بتائیے نا، میں کیا کروں؟ آپ کو اپنے ماضی کا گند نہ لگوں؟ رانیہ، سب کچھ ختم ہو چکا ہے تنویر۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہی نہ ہو تو میں صاف ہو جاؤں؟ رانیہ، کیا واقعی یہی ریانہ کے دل میں تھا؟ رانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا مت کچھ سوچیے، پریشان نہ ہو تنویر، فکر نہ کیجیے، ابھی آپ مسز واسطے کے کاموں میں مصروف ہے، میں اس وقت آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ رانیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ تو کیا مطلب یہ تھا کہ تنویر ابھی باز ہے، لیکن جیسے ہی مسز واسطے سنبھل جائیں گی وہ پھر شدت سے آگے بڑھے گا؟ تنویر نے پھر پیغام بھیجا، آپ اپنے کام کیجیے، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ رانیہ، میرا آپ کے بارے میں کوئی فالتو جواب نہیں ہے، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ قریب رہ کر آپ کو کبھی کبھار دیکھ سکوں۔ اگر آپ کو یہ بھی ناگوار ہے اور آپ مجھے گند سمجھتی ہیں تو میں وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا جس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ رانیہ اب وہ سخت پشیمان تھی اور چاہتی تھی کہ اپنے پہلے کے الفاظ واپس لے لے۔ باپ بیٹے کا لمحہ۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تنویر نے بڑی محبت سے ایلیا کو سلایا۔ کچھ دیر بعد آیا نینی آ گئی اور شرمندگی سے بولی، مسٹر لغاری، بچہ مجھے دے دیجیے، آپ کچھ دیر آرام کر لیجیے۔ زندگی میں نینی نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، کوئی مرد، وہ بھی ایسے بچے کے لیے جو اس کا اپنا نہیں، اتنی توجہ اور پیار سے خیال رکھے۔ یہ عجیب بات تھی، ایلیا بھی گویا تنویر کو بہت چاہتا تھا۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا اس کے چہرے پر دمکتا ہوا مسکراہٹ آ جاتی۔ تنویر چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو کچھ دیر اور باہوں میں تھامے رکھے، لیکن اس لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے نمبر دیکھ کر فوراً دیوی چڑھائی، کہیں بچہ جاگ نہ جائے، اس لیے جلدی سے فون کو میوٹ کیا اور نرمی سے ایلیا کو نینی کی گود میں تھما دیا۔ کیا بات ہے؟ کینٹر بٹن دباتے ہی کے بعد تنویر نے ازمیر کی آواز سنی۔ کیا ہوا؟ میں اپنے بیٹے کو فون نہیں کر سکتا؟ تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ گاؤں کی عورت علیزہ کی ماں سے ملنے جاؤ، مگر اپنے والدین کو دیکھنے کا وقت نہیں۔
ملتا تنویر تم نے اپنے بھائی ماں کا دل سخت ٹھنڈا کر دیا ہے، اگر بس یہی بکواس ہے تو میں فون بند کر رہا ہوں۔ تنویر چاہتا تو فوراً فون کاٹ دیتا، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ ازمیر لغاری اور اس کی بیوی اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ آج رات واپس آؤ، تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہے، تنویر نے کہا۔ کل ہی تو ملا تھا، تنویر نے سخت لہجے میں کہا۔ ازمیر نے غصے سے کہا، تمہاری ماں واقعی تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، اگر تم نہیں آئے تو کل اس وقت اس گاؤں کی عورت کا آپریشن بھی ہو جائے، بھول جاؤ، صرف تم۔ ازمیر نے بے اعتنائی سے کہا۔ یقین نہ آئے تو ڈاکٹر ایڈوانس سے پوچھ لو، ازمیر طنزیہ ہنسا۔ تم علیزہ اور اس کی ماں کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس لیے ڈاکٹر ایڈورڈ سے سرجری کروانے کا کہا، لیکن ذرا سوچو، اگر کل آپریشن کے وقت سرجن ہی آپریشن تھیٹر میں نہ داخل ہو تو تم اس ماں بیٹی کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ آخرکار وہ بیٹا ہی تھا، اور ازمیر اچھی طرح جانتا تھا بیٹے کی کمزوری کہاں ہے۔ ماضی میں تنویر سرموری اور بے رحم تھا، اس کی کوئی کمزوری نہ تھی، مگر جب انسان کے دل میں جذبات آ جائیں تو اس کی کمزوری ڈھونڈ آسان ہو جاتا ہے۔ خود سوچ لینا، ازمیر نے سخت لہجے میں کہا۔ بس ایک کھانے پر آ جانا، ہم تمہیں کھا نہیں جائیں گے۔ فون بند کرنے کے بعد تنویر کی آنکھوں میں ٹھنڈک اور سختی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ڈین ایڈورڈز نے کال کی اور محبت لہجے میں کہا، تنویر، اگر تم گھر نہ گئے تو ڈاکٹر روان کی پوتی کو پارک سے کھیلتے ہوئے اٹھا لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر روان کو کہہ دینا آپریشن وقت پر ہوگا، میں آج رات لغاری ہاؤس جاؤں گا اور بچی واپس آ جائے گی۔ تنویر نے وقت دیکھا، صرف 1:30 بجا تھا۔ اس نے کارڈن کو بلا کر کہا، کسی کو بھیج کر پتہ لگاؤ کہ ڈاکٹر روان کی پوتی کہاں لے جائی گئی ہے اور اسے فوراً باہر نکالو۔ کارڈن غصے میں بولا، کتنی گھٹیا حرکت ہے، تمہیں دھمکانے کے لیے اتنے چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں، ہر ممکن طریقے سے مجھے لغاری فیملی واپس جانے پر مجبور کر رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر چاہتے کیا ہیں۔ تنویر بھی حیران تھا کہ ازمیر کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے یا وہ دوبارہ لغاری پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مسٹر لغاری، کیا میں زیادہ آدمی ساتھ لے جاؤں؟ گارڈین نے بے چینی سے کہا، نہیں، بس تم میرے ساتھ آ جانا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لازمی ہے کہ معاملہ میرے ساتھ جڑا ہو، یہاں تو پیسے، یہاں پہ طاقت۔ شام 5 بجے تنویر گاڑی میں بیٹھا اور لغاری ہاؤس واپس جانے کی تیاری کی۔ جیسے ہی گاڑی والا سے نکلی، سامنے سے رانیہ کی کار آ رہی تھی۔ تنویر نے شیشہ نیچے کیا، دوسری طرف رانیہ نے بھی اپنی گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا اونچا کیا۔ دونوں کی نظریں ملی تو رانیہ کی آنکھوں میں ہلکی جھجک اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ آخر اس نے صبح ہی اسے سخت الفاظ کہے تھے، اس لیے اب کچھ شرمندہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، تنویر نے بات شروع کر دی، ابھی تمہارے گھر سے نکلا ہوں، دوپہر کے وقت 2 گھنٹے سو گیا تھا۔ ہاں، میں نے نینی سے سنا تھا، رانیہ کو نینی نے فون پر بتایا تھا۔ تنویر نے پورا دن بچے کے ساتھ گزارا، کھلایا سلایا اور اس کے ساتھ کھیلا۔ میں ذرا ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا، تنویر نے کہا۔ رانیہ نے سر جھکایا، وہ آدمی کی گہری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی کہ کچھ نہیں، اگلی بار۔ رانیہ نے ہاتھ ہلایا، گاڑی گزر گئی، مگر رانیہ کے دل میں کفگی باقی رہ گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ تنویر کو کیسے سمجھائے کہ وہ اپنے اس انتہا پسند خیال کو دل سے نکال دے۔ ایک ٹانگ کھو دینا ہی کافی تھا، اگر وہ دوسری بھی کھو بیٹھتا تو زندگی کا کیا بنے گا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ یہ صرف اس کا علامات تھی۔ جوش و خروش کے وقت بیٹری آہستہ آہستہ آگ لغاری فیملی کے پرانے گھر میں داخل ہوئی۔ تنویر، جو تقریباً 2 سال سے یہاں واپس نہیں آیا تھا، دل ہی دل میں ایک عجیب اجنبیت محسوس کر رہا تھا۔ ینگ ماسٹر، بالآخر آپ واپس آ گئے، ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے۔ بوڑھا مینیجر تیزی سے آگے بڑھا، خود دروازہ کھولا اور مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن تنویر کی ہلکی سی سخت نگاہ اس پر پڑی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم جم گئی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تنویر نے اپنی چھڑی آگے کی بڑھائی، پہلے صحت مند ٹانگ باہر نکالی اور پھر آہستگی سے مصنوعی ٹانگ باہر رکھی۔ مسٹر لغاری اور مسز لغاری اندر سے نکلے۔ تنویر کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے مسٹر لغاری کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو غصہ، نفرت جھلکی، مگر فوراً جھک گئی۔ تنویر، تمہاری ٹانگیں واقعی پہلے سے بہتر لگ رہی ہیں، بالکل عام آدمی کی طرح جیسے۔ مسز لغاری نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، میں نے نینی سے کہہ کر تمہارے پسندیدہ کھانے بنوائے ہیں۔
تنویر خاموشی سے ہال میں داخل ہوا۔ گیٹ پر موجود 2 باڈی گارڈز نے جھک کر ادب سے سلام کیا، پھر مسکراتے ہوئے گارڈین کا مخاطب کیا، بھائی کائڈن، آپ کو دیکھے زمانہ ہو گیا، بہت یاد آتے تھے۔ ازمیر نے نشان دکھاتے ہوئے ہاتھ ہلایا، پتہ ہے تمہیں کائڈن کی یاد ستا رہی تھی؟ کائڈن نے کمر سیدھی کی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تو کھانے کے بعد ہی آیا ہوں، میرا فرض ہے کہ ہر قدم پر ینگ ماسٹر لغاری کی حفاظت کروں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنا ہی گھر ہے، یہاں اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ازمیر کا لہجہ بھڑک اٹھا۔ پاس کھڑے باڈی گارڈ نے بیچ بچاؤ کیا، بھائی گارڈین مسٹر لغاری تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ینگ ماسٹر کے ساتھ رشتہ بہتر ہو، آپ ذرا الگ ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ ان کی فیملی آرام سے بات کر سکے، آخرکار ہم تو باہر کے لوگ ہیں، کچھ باتیں ہمارے سامنے کہنا آسان نہیں۔ گارڈین کوئی اجنبی نہیں ہے، تنویر نے ہلکی سی آواز میں کہا، میری ٹانگوں کی حالت ایسی ہے کہ میں عادی ہو گیا ہوں کہ وہ میرے پاس ہی رہے۔ ازمیر کا چہرہ سختی سے اتر گیا، لیکن مسز لغاری نے فوراً بات سنبھالی، اچھا اچھا، بس ایک باڈی گارڈ ہی تو ہے، اسے اندر آنے دو، پچھلے دونوں اس نے واقعی بہت محنت کی ہے۔ گارڈین فوراً تنویر کے ساتھ اندر آیا۔ ابھی کچن میں کھانے کی پوری طرح تیاری نہیں ہوئی تھی۔ تنویر صوفے پر بیٹھ گیا تو مسز لغاری نے پردیس کے دنوں کی اس طرح زندگی کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیا۔ بظاہر یہ ماں کی محبت تھی تو تنویر نے بھی ہلکی پھلکی بات چیت کر لی۔ باتوں میں ذکر سینڈی پر آ گیا۔ مسز لغاری نے کہا، سینڈی کافی کاروباری ہے، ذہن کی لڑکی ہے، میں اور تمہارے پاپا نے اس کے بزنس میں کچھ پیسہ لگایا اور سوچا بھی نہ تھا وہ اتنی جلدی کسی ٹیکنالوجی خریدنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ سنا ہے کہ کل ہی کسی نئی ٹیکنالوجی نے ایف وائی جی ویڈیوز کے ساتھ تعاون کا معاہدہ بھی کر لیا، اور تو اور ایف وائی جی ویڈیوز کے شیئر ہولڈرز نے تعاون کی خاطر سینڈی کو 10% شیئرز بھی دے دیے۔ سینڈی نے کہا ہے اس میں 5% ہمیں دے دے گی، دیکھو وہ کتنی نیک و فیاض ہے۔ تنویر لمحہ بھر کو چونک گیا، پھر اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اسے یاد آیا کہ ایف وائی جی ویڈیوز کی سب سے بڑی شیئر ہولڈرز تو رانیہ ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کہ سینڈی درمیان میں آئی۔ ماما، کیسی ٹیکنالوجی خریدنے کے پیسے آپ نے دیے ہیں؟ ایف وائی جی ویڈیوز کے 50% شیئرز کی اصل میں کتنی حیثیت ہے؟ تنویر کے لہجے میں تلخی تھی۔ ایف وائی جی ویڈیوز کے 5% شیئرز کی ابھی اتنی قیمت نہیں، لیکن جب کمپنی مارکیٹ میں ویلیو بڑھے گی تو یہ رقم کئی گنا ہو جائے گی۔ ازمیر نے ٹھنڈی ہنسی کے ساتھ کہا، ایف وائی جی ویڈیوز کے پاس ابھی بھی بڑا کیک کیا ہے، بہت ترقی کی گنجائش ہے، تو آپ لوگ مداخلت کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ تنویر نے ابرو اٹھایا، ہم تو بس سینڈی کی مدد کر رہے ہیں۔ ازمیر نے بے پرواہ لہجے میں کہا، تم ہمیشہ سمجھتے ہو کہ میں نکارا باب ہوں، سن لو، میرے پاس اب بھی کئی وسائل ہیں، اگر میں لغاری کارپوریشن کا شیئر ہولڈر نہیں بھی بن سکتا تو بھی تمہارے بغیر کے اور جگہوں سے خوب پیسہ کما سکتا ہوں۔ تنویر کا دل اچانک بوجھل ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ماں باپ حقیقت میں سے اندھے اور لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کھانے کا وقت قریب آ گیا، نینی کھانے لے کر آئی۔ آج رات کا کھانا خاصا پرتکلف تھا۔ مسز لغاری بے تابی سے بیٹے کی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی، مگر تنویر ابھی تک یہ سمجھ نہ پایا کہ مسٹر لغاری اور مسز لغاری کی آخر نیت کیا ہے۔ بہرحال کھانے کے بعد اصل موضوع سامنے آیا۔ چند لقمے ہی کھائے تھے کہ تنویر نے تیروی چڑھائی، کھانا کچھ زیادہ ہی نمکین نہیں ہے؟ نمکین نہیں کروا کر ہاتھ مسلنے لگی، میں تو ہمیشہ ایسا ہی پکاتی ہوں، میں نے ہی کہا تھا زیادہ نمک ڈالے۔ ہنک لغاری نے فوراً وضاحت دی، ذائقہ اہم ہوتا ہے، کھانے میں مزہ آتا ہے، ویسے بھی مجھے تو کل بالکل نمکین نہیں لگتا۔ مسز لغاری نے بھی حامی بھری، میں اکثر تمہارے پاپا کے ساتھ ایسا ہی کھانا کھاتی ہوں، عادت ہو گئی، اس لیے ہمیں نمکین نہیں لگا۔ تنویر کے ہونٹ لرزے، بیٹی کی حیثیت سے وہ ان چھوٹی باتوں پر بحث نہیں چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا۔ زیادہ نمک کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں، خاص طور پر بڑھاپے میں۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اسپتال جا کر مکمل معائنہ کروائیں، کہیں ذائقے کے عزم میں خرابی تو نہیں آ گئی۔ اچھا بیٹا، تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ مسز لغاری نے مسکرا کر نینی سے کہا، اگلی بار کم نمک ڈالنا، ہلکا پھلکا کھانا پکانا۔ تنویر کو یہ کھانا خاصا ناگوار لگا، سالن بہت نمکین تھا، اس لیے پیاس بجھانے کے لیے اسے 2 گلاس پانی پینا پڑا۔ اصل بات، کھانے کے بعد تنویر نے بغیر تمغے کے کہا، چونکہ میں آ گیا ہوں، کھانا بھی کھا لیا ہے، اب ڈاکٹر اوون کی پوتی کو واپس چھوڑا جا سکتا ہے، وہ تو کب کی واپس بھیجی جا چکی ہے۔ مسز لغاری نے کہا،
तुम इतने अरसे बाद आए हो, आज रात यहीं सो जाओ। मैंने खादिमों से तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया है। यहाँ रहकर क्या करूँगा, ताकि तुम लोग मेरी दूसरी टांग भी बर्बाद कर दो। तन्वीर झुंझलाया। तुमने मुझे बुलाया ही क्यों है? मिस्टर लगारी और मिसेस लगारी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मिस्टर लगारी ने हल्की फुल्की खांसी के साथ बात कहा। मैंने हाल ही में एक मंसूबा पसंद किया है, लेकिन मेरे पास सरमाया कम है। क्या तुम मुझे कुछ रकम दे सकते हो? नामुमकिन, तन्वीर ने फौरन जवाब दिया। अगर पैसों की ज़रूरत है तो सैंडी से कहो। आखिर तुम उसे बहुत फंडर दिए दिए थे। ये कहकर तन्वीर ने चढ़ी उठाई और उठकर जाने लगा। मुझे बस 2 अरब चाहिए। हाँ, लगारी गुस्से में खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर मेरी जायदाद तुम्हारे हवाले ना होती तो क्या तुम आज ये सब कुछ होते? ये सुनते ही गार्डियन बूढ़ा आगे बढ़कर तन्वीर के सामने आ गया। तन्वीर ने सल्ला है में कहा, बाकी ज़िंदगी अपनी फ़िक्र करो। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उन्हें बुढ़ापे के लिए बचा कर रखो। मेरा पैसा तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है कि तुम पर बर्बाद करने के लिए लोगों पर लुटा दूँ। ये कहकर तन्वीर पलटा और बाहर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाजे से निकला, बाग में पानी देने वाला माली अचानक से नल की सारा पानी तनवीर पर गिरा बैठा। सॉरी यंग मास्टर, माफ कीजिएगा। ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने सोचा भी ना था कि आप अचानक घर रह जाएंगे। माली घबरा गया। बेटा, ऊपर जाकर नहा लो और कपड़े बदल लो। मिसेस लगारी ने फौरन लपक आई। ठीक है। तन्वीर ने अपनी माँ पर एक गहरी नज़र डाली। उससे नज़र में ऐसा था जैसे उसके जिस्म के आर पार हो रही हो। तन्वीर ऊपर जाने लगा तो गार्डियन भी साथ जाना चाहता था, लेकिन नीचे खड़ा बॉडीगार्ड आगे बढ़कर रोक लिया। भाई गार्डियन लगारी, में फैमिली के असूल के मुताबिक आप ऊपर नहीं जा सकते। वाकई लगारी फैमिली का ये पुराना सोच था। गार्डियन बेबस सा नीचे ही रुक गया। नीचे इंतजार को तन्वीर ने कहा, ये नहीं था कि इसे हालात की खराबी का एहसास नहीं हुआ। अभी तक वो समझ रहा था कि मिस्टर और मिसेस लगानी ने उसे सिर्फ पैसे के लिए बुलाया, लेकिन अभी बागबान के पानी गिराने के वाक़ये ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद असल वजह कुछ और थी, जो उसे बाद में मालूम होगी। तन्वीर ने अपने पुराने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर फर्नीचर वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। इतने अरसे में वो वापस नहीं आया था, मगर कमरे में ज़रा भी गर्द नहीं था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अचानक इसके जिस्म में अजीब सा खुश तपता हुआ हिजान पैदा हुआ। इसने अलमारी से कपड़ों का एक जोड़ा निकाला, गैस उतार कर जिस्म को बेनकाब किया, मगर वो तपिश ज़रा भी कम ना हुई, बल्कि लम्हा ब लम्हा शदीद होने लगी। एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह समझ गया था इसके साथ क्या हो रहा है। यकीनन ये असर पानी का था जो इसने खाने के दौरान पिया था। अब समझ आया कि आज खाने में इतनी हलचल क्यों मची थी। वो ये सब समझ रहा था कि वालिदैन बुढ़ापे की वजह से जायके में गड़बड़ के शिकार हो गए हैं और ज़्यादा नमकीन खाना खाने लगे हैं। लेकिन इसने जितने भी इम्कानात सोचे थे कि वालिदैन ने उसे बुलाने के लिए क्या जतन किए होंगे, ये कभी गुमकान ना होगा। वो इस मकसद के लिए बुलाएंगे। ये सब आखिर किसके लिए? अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सैंडी अंदर दाखिल हुई। बारीक कपड़ों में नीम वराना नंगे पाँव बदन पर तेज़ खुशबू लगाए हुए थी। तन्वीर ने महज एक नज़र उस पर डाली और महसूस किया कि उसके जिस्म की आग और भड़क उठी है। सामने खड़ी सैंडी उसकी नज़रों में एक ऐसे लालच भरे पल की तरह लग रही थी जिसे पर काबू पाना मुश्किल था। तन्वीर, आखिरकार तुम वापस आ गए। जानते हो, पिछले 1 साल से मैंने तुम्हें कितना याद किया। ये कहते हुए दौड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ी, मगर तन्वीर फौरन साइड पर हट गया और सैंडी हैरान रह गई। वो मायूस नहीं हुई थी, लेकिन बल्कि एक एक करके अपने कपड़े के तस्मे खींचने लगी, यहाँ तक कि जिस्म का कोई हिस्सा ढका न था। तन्वीर की सांसें भारी हो गई, आंखें सुर्ख हो गई थी। क्या मेरे वालिद ने ये खेल तेरे ज़रिए रचाया है? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। सैंडी उसकी तरफ लपकी, क्यों चुप रहे हो? मैं जानती हूँ तुम किस कदर तड़प रहे हो। क्या तुमने माज़ी में कम औरतों के साथ वक़्त गुज़ारा है? इतने अरसे से किसी औरत के पास नहीं गए हो। आज की रात मुझे तुम्हारी मुकम्मल देखभाल करने दो। निकल जाओ। उसे पर्दे दिखे। तन्वीर ने उसे सख्ती से पर्दे धकेल दिया। जिस्म का हर ज़रा बेकाबू था, मगर दिल और ज़मीर पूरी शिद्दत से सैंडी को ठुकरा रहा था। सैंडी, मैं अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ। तुमसे हिसाब अभी बाकी है। तुम खुद चलकर मेरे पास आ रही हो। इस बात तन्वीर वाकई भड़क उठा था। इसने छड़ी की नोक सीधी उसकी तरफ बढ़ाई। आज तक जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मैंने दिया। मैंने ही तुम्हें दारुल-हुकूमत लाया था। मेरे वालिदैन की वजह से तुम्हारा हर रास्ता हमवार हुआ। वर्षों से तुम्हारी लालच ख्वाहिशात को मैं ही ने बढ़ावा दिया। सैंडी, अब मैं ये सब कुछ वापस ले लूँगा। ये कहकर वो दरवाज़े जल्दी से दरवाज़े की तरफ लपका, मगर एक टाँग न होने की बायस उसकी
رفتار سست تھی۔ سینڈی نے فوراً اس کا پیچھا کیا اور پلٹ گئی۔ تنویر، میں وہ سینڈی نہیں ہوں جو کبھی تھی، اور تم بھی وہ تنویر نہیں جو پہلے تھے۔ اس نے زبردستی اس کی چھڑی چھین کر پھینکی دی اور کہکا لگایا، میرے ساتھ رہنے سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تم دوبارہ لگاری فیملی میں واپس آ سکتی ہو، میں اب بھی تمہاری ماں کے لیے خون دینے کو تیار ہوں۔ اور وہ لیزا، اس میں کون سی خوبی ہے؟ نہ وہ اداکار ہے، نہ میری جیسی ہے۔ جب میں تمہارے بچے کی ماں بنوں گی تو میں اصل مسز لکاری کہلاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے سینڈی نے بے رحمی سے تنویر کے کپڑے کھینچنے ڈالے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی تنویر کی مصنوعی ٹانگ اس کے قابو سے باہر ہے۔ اگرچہ تنویر کے حواس الجھے ہوئے تھے، مگر اس کی مشینی ٹانگ ایک لمحے میں حرکت میں آئی اور ایک زوردار کک نے سینڈی کو کئی میٹر پیچھے کھسال دیا۔ وہ زمین پر گر کر بری طرح تڑپ اٹھی اور کچھ دیر تک اٹھ نہ سکی۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تیار ہو کر یہاں آیا ہوں؟ تنویر نے غصے میں سرخ ہو گیا اور چھڑی کے بغیر ہی لنگڑاتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ نیچے مسٹر لکاری اور مسز لکاری نے دیکھا کہ تنویر اتنی جلدی نیچے آ گیا۔ ان کے چہرے پر قدرے بدل گئے۔ دل میں امید تھی کہ سینڈی کامیاب ہوگی، مگر یہ بات کچھ تیزی سے ہو گئی۔ ینگ ماسٹر لکاری کارڈن نے محسوس کیا کہ تنویر کے پاس چھڑی نہیں، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ فوراً اوپر جا کر اس کا استقبال کرنا چاہ رہا تھا، مگر دونوں باڈی گارڈز غیر ارادی طور پر اسے روکنا چاہتے تھے۔ ہٹ جاؤ! کارڈن نے فوراً لاؤنج میں ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ تنویر نے پہلی منزل تک اپنے آپ کو سہارا دے کر مشکل سے پہنچایا اور بھاری آواز میں پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسٹر لکاری، مسز لکاری چاہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا سینڈی کامیاب ہو گئی تھی؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر تنویر اتنی جلدی نیچے کیوں آیا اور اس کے کپڑے ابھی تک اس قدر بکھرے ہوئے تھے؟ تنویر، مسز لکاری نے بہادری دکھاتے ہوئے آگے قدم بڑھایا، وہ تنویر کی مدد کرنا چاہیے، تاہم تنویر نے اسے دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ اگر مسٹر لکاری نے مسز لکاری کو سہارا نہ دیا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ گر پڑتی۔ تنویر، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی ماں کے ساتھ اتنا سختی دکھانے کی ہمت کیسے کر سکتے ہو؟ مسٹر لکاری نے کہا، مگر اندر ہی اندر اس نے سوچا کہ ممکن ہے کہ سینڈی کامیاب نہ ہوئی ہو۔ اس نے فوراً دل میں فیصلہ کیا، پاس پڑی جھاڑو اٹھائی اور اسے تنویر کی طرف پھینکا۔ احتیاط کرو! گارڈین فوراً تنویر کے پاس کے لیے دوڑا اور گرنے والی جھاڑو پکڑ لی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مسٹر لکاری نے دانت پیستے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج رات اس ظالم جانور کو قابو میں رکھنا چاہیے، چاہے نرم رویہ ہو یا سختی سے۔ وہ یقین نہ کر سکتا تھا تنویر سینڈی کو بستر تک پہنچانا ممکن نہ ہوا۔ اگر تم حرکت کرو گے تو تم دیکھ لو گے، گارڈین جانا بندوق نکالی۔ گھر میں سنگین سکوت چھا گیا۔ گھر کے کسی بھی باڈی گارڈ نے، حتیٰ کہ مسٹر لکاری اور مسز لکاری نے بھی حرکت کرنے کی ہمت نہ کی تھی۔ کیا کون نہیں جانتا تھا کہ گارڈین پہلے جنون اور شکاری اشیاء میں گلا ملا رہا۔ وہ علاقہ ڈرگ لارڈروں سے بھرپور ہے، اس کے ہاتھ واقعی خون آلود تھے اور نشانہ بندی انتہائی درست تھی۔ مسٹر لکاری سارے بدن کانپ اٹھا تھا۔ تنویر، تم کیسے ہمت کر کے کسی کو بندوق لانے کی ہدایت دیتے ہو؟ تم مجھے اور تمہاری ماں کو قتل کروانا چاہتے ہو؟ جاؤ! گارڈین نے فرش پر گولی ماری، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے مجبور مت کرو، اگر وہ ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت کرے تو اسے فوراً مار دیا جائے گا۔ تنویر نے تاریک نظریں مسٹر لکاری پر جمائیں۔ خیر، تم نے ابھی کہا تھا کہ میں سرد خون والا ہوں۔ میں وہ انسان ہوں جو ماں کے رحم پر اپنے جڑواں بھائی کی تمام غذائیت جذب کر لیتا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھو۔ تنویر آہستگی سے قدم بہ قدم نیچے اترا۔ مسٹر لکاری اور مسز لکاری کچھ ڈرے ہوئے تھے۔ جتنے بڑے آدمی ہوتے ہیں اتنا ہی موت سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تم لوگ مجھے آج یہاں اس لیے بلائے ہو کہ تم مجھ سے پیسے مانگو گے، مگر میں غلط تھا۔ میں نے اندازہ بھی نہیں لگایا کہ تم لوگ کتنے نکمے اور گھٹیا ہو سکتے ہو۔ تنویر کی ٹھنڈی آنکھیں مسز لکاری پر لہر مارتی رہیں۔ جب سے میں دروازے میں داخل ہوا تھا تب سے اب تک میں تمہاری سگی محبت بھری باتیں صرف میری چوکس کم کرنے کے لیے تھی۔ میں واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا دنیا میں تم جیسی ظالم ماں کیسے ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں بس… مسز لکاری کانپتی ہوئی بولی، تم ہمیشہ والدین کی نافرمانی کرتے رہے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم واپس رک جاؤ۔ ہاں ہاں، کیوں رکنا؟ تم بس… میں یہ چاہتی ہوں کہ سینڈی تمہارے جہاز پر مضبوطی سے بندھی رہے۔ تم ایسی عورت پر بھروسہ کرتے ہو جو صرف تم سے خون چوستی ہے اور میری پرواہ بھی نہیں کرتی۔ تنویر طنز کے ہنسا۔
जब तुम इतनी बेरहम हो तो फिर मुझ पर इल्ज़ाम न लगाओ। मैं अब बेरहम दिल हो कर काम करूँगा और तुम आज जो वक़ार और दौलत खोई है, वो तुम्हारी अपनी लापरवाही की नतीजा है। क्योंकि तुमने इसकी कदर नहीं की तो फिर मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ कि सब कुछ वापस ले लूँ। तन्वीर ने बात मुकम्मल की तो दरवाज़े की तरफ जिस्म सँभाल कर बढ़ा। गार्डन बंदूक के साथ कदम-बदकदम तनवीर के साथ देता हुआ दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगा। बॉस, डर-डर तुम क्या करना चाहते हो? मिस्टर लगारी इसके गुस्से में कहती हुई कुछ न कह न सकी, सिर्फ इसलिए कि तुम एक नकारा इंसान हो। फिर भी तुम से निपटने की ज़रूरत रखते हो तो बिजली गिराने का ख़्याल रखो। तन्वी ने अपने बाप को नज़रअंदाज किया। गार्डियन की हिफाजत वो तेज़ी से गाड़ी में जा बैठा। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, वो खुद को संभाल न सका और पिछली सीट पर गिरकर तकलीफ से कराहने लगा। गार्डियन फ़ौरन ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी तेज़ी से बाहर निकाली। साथ ही पीछे का हाल देखते हुए फ़िक्रमंदी से बोला, यंग मास्टर, मिस्टर लगारी आपको क्या हो रहा था? उन्होंने मेरे पानी में कोई गंदी चीज़ मिलाई दी थी। मैं वापस जाकर ठंडे पानी से गुस्सा करना चाहता हूँ। तन्वीर का चेहरा सुर्ख हो रहा था, जिस्म तपिश से जल रहा था। इसने एक-एक करके अपने कपड़े उतार दिए। गाड़ी मुझे लगा दंग रह गया। फिर समझा कि आखिर ये चीज़ क्या थी। वो गूंगा सा हो गया। ये पहली बार था जब उसने देखा कि तन्वीर के अपने वालिदैन उसके साथ ऐसा किया। गार्डियन ने आहिस्ता से कहा, फिर आप ऊपर। सैंडी ऊपर थी। तन्वीर ने दांत पीसते हुए कहा, अब समझ आया। गार्डियन को आखिरकार असल मकसद समझ आ गया। क्या ये सब इसलिए था कि तन्वीर से और सैंडी का ताल्लुक बन जाए? गार्डियन ने असल में इरादा किया था कि तनवीर को सीधा अस्पताल ले जाएं, मगर इसकी हालत जानकर वो लम्हा भर के लिए हिचकिचाया और फिर ऊपर फ़ौरन गाड़ी तेज़ी से वला की तरफ दौड़ गई। इसे अच्छी तरह मालूम था अगर तनवीर को इसी हालत में अस्पताल ले जाएगा तब भी उसे पूरी रात के अज़ाब सहना होगा। अगर कोई और अजीज सोचते ही उसने एक कदम एक्सीलेटर पर ज़ोर डाला। तनवीर की हालत बिगड़ रही थी। वो कंफ्यूज और बेकाबू हो चुका था। वला पहुँचने के बाद गार्डियन ने उसे ऊपर सहारा देकर पहुँचाया, मगर तनवीर खुद लड़खड़ाते हुए कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। गार्डियन भागकर वो साथ वाले घर की बेल बजाने लगा। दरवाज़ा खोलने वाली नौकरानी थी जो स्विंग के घर की नैनी थी। मेरी मिस एलिज़ा कहाँ है? गाड़ी ने घबराते हुए पूछा। वो इला को नहा रही हैं। नैनी की बात पूरी भी ना हुई थी, गार्डियन अंदर की तरफ लपका। बाथरूम में एलिज़ा छोटे अलिया को नहला रही थी। जैसे ही उसने बच्चे के कपड़े उतारे, गार्डियन दरवाजे पर नमूदार हुआ। मिस एलिज़ा, मुझे आपसे फ़ौरी काम है। एलिज़ा चौंक गई। इसने कभी यह गार्डियन को इतनी जल्द में नहीं देखा था। सोचा था कि शायद ये सब आज लगारी हाउस जाने की वजह से है। उसने जल्दी से एलिज़ा को नैनी के हवाले किया। उठकर बाहर आया। क्या हुआ? यंग मास्टर, लगारी बाहर है, मसला है। गार्डियन पसीने में शरबूर था। इन्हें लगारी हाउस में धोखा दिया गया। उनकी हालत ठीक नहीं है, तो आप इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? एलिज़ा का चेहरा फ़ौरन तंग गया। वो मामला ज़रा पेचीदा है। गार्डियन के चेहरे पर लाली दौड़ गई। इस हालत में अस्पताल ले जाना बेकार है। आप मेरे साथ चलें। ठीक है। एलिज़ा को पिछली बार याद आया कि हाँक लगारी की वजह से तनवीर की एक टांग मरहूम हो गया था। दिल में शदीद फिक्र जागी और वो फ़ौरन गार्डियन के साथ अगले दरवाजे पर चली गई। जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खुला, अंदर से तनवीर की तड़ी भरी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ अलीज़ा के लिए वो आवाज़ पहचानना मुश्किल न था। वो ये सब पहले ही सह चुकी थी, ख़ास तौर पर जब उसका और तनवीर का रिश्ता हकीकत में रहा था। वो फ़ौरन समझ गई थी कि कैसी हालत। गार्डियन भी झुँझका। फिर बोला, यंग मास्टर लगारी आज लगारी हाउस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अजमेर लगारी और उसकी बीवी ने डॉक्टर रोहन के पोते को अगवा कर लिया था और आपकी माँ की कल सर्जरी को धमकी दे के तौर पर इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने जाना पड़ा। मगर किसने सोचा था कि अजमेर और उसकी बीवी इतना घटिया खेल खेलेंगे। उन्होंने जानबूझकर उसके कपड़े भिगो दिए और ऊपर भेजा। वहां पर वो औरत सैंडी मौजूद थी जो इन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी। यंग मास्टर लगारी ने उसे हाथ तक न लगने दिया। मैंने भी बंदूक के जोर पर इन्हें वहां से निकाला, मगर अब वो होश में नहीं है।